السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک وظیفے کے ساتھ میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ حضراتوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس آیت کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کیجیے، نماز کا پابند بنیے، اور آپ بھی نماز کا پابند بنیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو ہم آپ کو دیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ بہتر انجام دوں گا، بہتر فیصلہ جو آئیں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ آئیں گے جو دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ تیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کو اور گھر کے اندر جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کا حکم فرماتے اور پھر اس آیت کو تلاوت فرماتے، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ بہتر انجام جو ہوں گے وہ متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کا فیصلہ انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو رب چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے مجھے رب چاہی زندگی گزارنی ہے، پھر جب چاہے جو چاہے میں قرآن کے ذریعے سے اپنے کام کو حل کرا سکتا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گا الم نشرح کا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ صورت ہے۔ تو اس صورت جس انسان کے سینے میں درد رہتا ہے تو وہ ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی میں دم کر اور پانی کو چھاتی پر مل لینا، انشاءاللہ اس کا سینہ کا درد ختم کر دیا جائے گا۔ دوسرا، اس صورت کا فائدہ ہے جب انسان آگے جو بھی کام کرتا ہے اس کام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی لائن کا کام ہو، کیسے بھی ہو، کارخانے کا، دکان کا یا آفس کا، لیکن اس کام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے اس انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد 20 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے، پھر اللہ رب العزت سے اپنی مرادوں کو پورا کرائے، اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اس کی رکاوٹ ختم کر دی جائے گی۔ تیسرا، اس سورت کا فائدہ یہ ہے جو انسان تجارت کا کام کرتا ہے اور وہ پریشان ہے کہ مال میں نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کوئی تجارت کا سامان خریدتا ہو یا کوئی دکان کے اندر نقصان لگ جاتا ہو یا آفس کے اندر نقصان ہے، کارخانے کے اندر نقصان ہے، تو اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد میں پانی میں دم کر دکان کے اندر چھڑک دے، کارخانہ کے اندر چھڑک دے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ یہ اس صورت کی کچھ متعلق کے بارے میں، اس صورت کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتلایا، اس لیے آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوستوں کو آگے شیئر کرنا، اس لیے دین کی باتیں آگے تک پہنچانا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، میری ذات کو بھی فائدہ ہوگا۔ نہ جانے کس کی بات کو بندہ اللہ کی بات دین پر عمل کر لے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے، اس لیے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی